بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں تبرکن اللہ پاک کی بابرکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ، جن میں تبلیغ، امر بالمعروف کی تاکید و ترغیب فرمائی ہے، پیش کرتی ہوں، جس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق سبحانہ و تقدس کو اس کا کتنا اہتمام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے، وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریقے سے بلائے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، اور مؤذنین اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کی طرف بلائے، وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، یہ قرآن پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اس بعض نصیحت تبلیغ سے اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک میں مسلمان ہوں۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے قرآن پاک کی آیات سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رساں ہے، مومنین کے لیے تو ظاہر ہے ہی، کفار کے لیے بھی، اس لحاظ سے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ وعظ کا مقصد بالعموم تقریر بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی، نہ فرض نہ نفل۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے، اور آیات بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ انفع ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جائے خود بھی اس پر اہتمام کیا جائے، کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا آسان ہو، اور یہ خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں، اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ یہی فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت شریفہ میں اس امور کا ذکر فرمایا، اور حقیقتاً یہ امور اہم ہیں، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہیں، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پس پش ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تو تقریباً سب ہی کے نزدیک متروک ہے۔ نماز جو تمام عبادات میں سے سب سے اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم، اسی کا درجہ ہے، اسی کی طرف سے بھی کس قدر غفلت برتی جاتی ہے،
ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں، خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے، بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز سے اشارہ ہے صرف غربا کے لیے رہ گئی ہے، امراء اور باعزت لوگوں کے لیے مسجد میں جانا گویا عار بن گیا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ حق سبحانہ و تقدس نے اس آیت شریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا، وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے بالکل ترک کر دیا اور دوسری قوموں نے نہایت اہتمام سے پکڑ لیا۔ نصارہ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں، اور اس طرح دوسری اقوام میں اس کے لیے مخصوص کارکن موجود ہیں، لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کوئی ایسی جماعت ہے؟ اس کا جواب نفی میں نہیں تو اسمات میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس وجہ سے کہ بجائے اس کے مدد کرنے کے اس پر اعتراضات کی اس قدر بھرمار ہوتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ خیر خواہی کا متقاضا یہ ہے کہ اس کی مدد کی جاتی اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جاتی، نہ یہ کہ خود کوئی کام کرنا ہے اور کام کرنے والوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر ان کے کام سے ان کو روک دیا جانا ہے۔ پھر قرآن پاک میں فرمایا، تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، اور تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمدیہ کا اشرف الامم ہونا متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا گیا۔ اس آیت شریفہ میں بھی خیر امت کا اطلاق فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کے لیے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے۔ اور جو شخص یہ کام یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے، اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا، اور جس اجر کو حق تعالیٰ شانو بڑا فرما دیں، اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے، مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مصالحت کرانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا کہ اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرمائے اور قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔